لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء بنور شمس النهار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يفعلون. وقال رسول الله صلى الله عنه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعز أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء شعبة من الإيمان. وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاه والبطن وما حواه ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي ورواه أحمد أيضا في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں حیا پر اور نور پر کہ یہ جو حیا ہے حیا اس حیا کی اہمیت کیا ہے اور جب یہ حیا حاصل ہوتی ہے تو اس حیا کی برکت سے جو نور ہے اللہ کا اس نور میں کیسے اضافہ ہوتا ہے یا اللہ جل اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کا نور ہے میں آپ کو عرض کر چکا اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں بھی عرض کر چکا کہ جو اللہ کا نور ہے بنیادی طور پر وہ اللہ کی استحضار کی کیفیت کا نام ہے کہ جتنا نور اللہ کا بڑھتا جاتا ہے اتنا عبادت کی طرف دل لگتا جاتا ہے اور اعضاء اور جوارح کے اندر عبادت کی توفیق بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے حیا پر بنیادی طور پر کہ یہ جو حیا ہے یہ ہوتی کیا ہے اور حیا کا مقصد کیا ہے اور پھر اس پر بھی ہم کوشش کریں گے اس بات سمجھنے کی کہ یہ حیا دیکھنے میں بالکل مختلف چیز ہے اور اللہ کا نور دیکھنے میں بالکل مختلف چیز ہے. یعنی ان دونوں کی کوئی ہم فزیکل ریلیونس ایسی ایز سچ نہیں محسوس کرتے لیکن یہ جو حیا ہے یہ اللہ کے نور تک کیسے لے کر جاتی ہے اس پر ہم کچھ آیتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کچھ حدیث کا. حیا کے بارے میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے شروع میں بھی پڑھ لی. جو پہلی حدیث میں نے آپ کے بارے میں آپ سے پڑھی ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو بیان کیا ہے اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
جس امت کا نبی اتنا باحیا ہو اس کے امتیوں کو کتنا باحیا ہونا چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے حیا والی، اس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء عذراء فی خدرها. ترجمہ اس کا کچھ یوں کیا جا سکتا ہے، بہت سارے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حیا والے تھے اس پاکیزہ یا اس کنواری خاتون سے جو اپنے پردے میں چھپی بیٹھی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پردے سے مراد یہ پردہ نہیں جو آپ نے کیا ہوا ہے، اس میں لفظ آیا ہے خدر کا. کس کا لفظ آیا ہے؟ خدر. خدر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں خیمے کے پردے کو. لیکن عربک جو کلچر ہے اس کے اندر تو کنسٹرکٹڈ اور یہ ہائی فائی بلڈنگس تو نہیں ہوتی جو زمانے میں ہے کہ وہ اس کے گیٹس ہوں اور سارا کچھ ہو. تو عام طور پر وہ تو موبیلٹی ہوتی تھی ان کی، وہ جپسیز کی طرح رہتے تھے زیادہ تر، تو وہ سفر کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. لیکن جو بڑے سردار ہوتے تھے، بڑے بادشاہ ہوتے تھے یا بڑے خاندان، بڑے قبائل جو ہوتے تھے، ان کا ایک پورا مستحکم سسٹم تھا پرائیویسی کا. اور اس کے لیے وہ یوں کیا کرتے تھے کہ ایک خیمہ ہوتا تھا اور اس خیمے پہ بھی علامتیں ہوتی تھیں. یعنی اٹ واز اے کمپلیٹ لائف اسٹائل. جب آپ اسے پڑھتے ہیں تاریخی طور پر تو آپ کو پتہ چلتا ہے مردوں کے خیموں کی بنت الگ ہوتی تھی، خواتین کے خیموں کی بنت الگ ہوتی تھی، فیملی کے خیمے کی بنت الگ ہوتی تھی. تو ان پر باقاعدہ علامات ہوتی تھی. بعض صورتوں میں جھنڈا ہوتا تھا، بعض صورتوں میں اور علامتیں ہوتی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جو خیمہ ہے یہ عذراء کا ہے، یہ ایسے خاتون کا ہے جو پردہ نشین ہے، جس کی انٹریکشن صرف محارم کے ساتھ ہوتی ہے، جو غیر شادی شدہ ہے. فار دی سیک آف سمپلسٹی آف انڈرسٹینڈنگ. عذراء ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کیا استعمال کیا ہے؟ عذراء کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مریم کی میرے ساتھ دوبارہ شادی دوبارہ کیا مریم کو میرے نکاح میں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی والدہ نے بڑی دعا کی. اس پر بھی کسی دن بات کریں گے، کسی دن ایک پوری گفتگو حضرت مریم پر، ان کی والدہ پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر کریں گے. ٹھیک ہے، کبھی مجھے آپ یاد کروائے گا. آنے والے دنوں میں بہت اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے. آج جو ہم نے تفویض پڑھی ہے نا، تفویض، اپنے معاملات کو کس سپرد کر دینا اللہ کے، اس کو ہم انشاءاللہ مریم علیہ السلام کے اوپر کریں گے. میں نے ایک گفتگو کی تھی 2014 یا 15 میں کانسرٹس لاہور میں، مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا یہاں اسلام آباد سے، اور اس کا عنوان تھا کیریئر پلاننگ ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. کیریئر پلاننگ. تو وہ کیریئر پلاننگ کے لیے میں نے کیس اسٹڈی کے طور پر لیا تھا حضرت مریم، ان کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ تفویض کیسے ہوتی ہے اور آپ کیسے پلان کرتے ہیں اپنے فیوچر کو. تو اس پر الگ سے بات کریں گے. ایک اشتہار ہم نے آج چلا دیا ہے اس کا. تو یہ عذراء کا لفظ میں عرض کر رہا تھا، یعنی وہ خاتون جس کے خیمے کے باہر کیا پڑا ہوا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے. یا اگر وہ سفر کر رہی ہے اونٹ پر، تو وہ خواتین جو پردہ نشین ہوا کرتی تھی، اور عربوں کے ہاں ان کا سٹینڈرڈ بڑا ہائی ہوتا تھا پردہ نشین خواتین کا، ظاہر ہے کہ وہ لونڈی کی طرح نہیں ہے کہ ایکسیسیبل ہوں ہر ایک کے لیے، اور ان کی موبلٹی بھی نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کے ایک پورا تصور تھا عربین کلچر میں. تو ان کے پردوں پر ان کا جو جانور ہوتا تھا جس پر وہ سوار ہوتی تھی، جو کجاوا ہوتا تھا، اس پر دوہرے پردے ڈالے جاتے تھے. آپ نے اگر کبھی اپنے بچپن میں جو بھی 9ویں 10ویں میں اگر آپ گئی ہوں، تو آپ نے میراث العروس کا ایک منتخب حصہ تھا 8ویں 9ویں 10ویں، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، صادقہ کی مصیبت کا. نہیں، وہ شاید آپ زیادہ ہی نئے ہیں، ہم پرانے ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو اس کے اندر وہ یہ بہت ظالم آدمی ہے میراث العروس کا جو مصنف ہیں، وہ مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، ان کا نام ہی کیا ہے، ڈپٹی نذیر احمد. وہ رلا کے رکھ دیتا ہے اپنی تعبیرات سے. تو وہ صادقہ کی مصیبت میں وہ کہتا ہے کہ جن کی پالکیوں پر دوہرے پردے پڑے،
جن کی پالکیوں پر کیا پڑے؟ دوہرے پردے پڑے، یعنی دو دو دفعہ پردے ڈالے جائیں کہ کوئی دیکھ نہ سکے، دیکھ کیا سکے، ہوا بھی اندر نہ آ سکے۔ تو یہ خضر کی میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں، اور عربی جاہلی میں خضر کا استعمال بہت ہوا ہے، امرؤ القیس کے قصیدے میں بھی ہوا ہے، وَيَوْمَ دَخَلْتُ الْخِضْرَ خِضْرَ عُنَيْزَةٍ فَقَالَتْ لَكَ الْمِيلَاتُ ابْنَكَ مُرْجِلِي۔ تو حضرت عائشہ کیا بتانا چاہ رہی ہیں کہ ویسے ہی باحیا لڑکی بڑی باحیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور غیر شادی شدہ ہے تو ظاہر ہے اس کا حیا کا لیول اور زیادہ بلند ہے، اور وہ باحیا بھی ہے، اور کیسی باحیا ہے کہ وہ کنٹینڈ ہے اپنے پردے میں، گھر میں بھی پردے میں ہے، تو گویا اس کو کوئی دور دور سے دیکھنے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ اتنی باحیا خاتون کے حیا کا جو لیول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول اس سے بھی بلند تھا، اشد کا لفظ استعمال ہوا، بلندی ہوتی ہے نا، اشد کے اندر مبالغہ ہے نا، شدید سے ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کائنات کے اندر کسی بہت ہی باحیا خاتون کا، جس کو جو حیا کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے، اور اس کی حیا اور پاک دامنی ایسی ہے کہ فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی اس کے ذہن میں کبھی کوئی خیال بھی نہیں آیا، کوئی امکان ہی نہیں ہے کسی ایسی بات کا جو حیا کے خلاف ہو۔ اس کا حیا کا جو لیول ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو پہلی حدیث تو یہ حیا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا معاملہ۔ دوسری جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی وہ اس پر زیادہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے آج۔ تیسری حدیث جو پڑھی، دوسری حدیث جو پڑھی وہ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک صحابی کو دیکھا آپ نے، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا میں۔ کیا نصیحت کر رہے تھے؟ یار تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی حیا کرتا ہے یار، ہر بات میں حیا نہیں ہوتی، کبھی آگے بھی بڑھ جایا کر۔ آپ نے اسے کیا فرمایا؟ آپ نے، میں اس کو چھوڑ دو اس کی حال پہ، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ جو اس کے اندر حیا آئی ہوئی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اس حیا کے بارے میں زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسری حدیث جس پر ہم نے بات کرنی اور اپنی ساری گفتگو کا مدار رکھنا ہے آج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حیا دار ہیں، حضرت عائشہ آپ کے حیا کے بارے میں بتا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی حیا کا حکم دے رہے ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں قرآن کی جو بیسیکلی حیا کو انڈورس کرنے کے لیے، ہم اس پر بات کریں گے سورہ نور کے تناظر میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ سوچا کہ میں ذرا صحابہ کا جو کنسیپٹ ہے حیا کا اس کو ذرا بہتر کر دوں، ان کو ذرا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ حیا کہتے کسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے نا کہ ہمیں حیا کرنی ہے۔ موڈیسٹی کہتے کسے ہیں؟ موڈیسٹ ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ چیسٹٹی کا معنی کیا ہے؟ تو صحابہ نے بڑے زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بڑے مزے کے ہوتے ہیں بات کرنے کے، کبھی سوال کرتے ہیں، کبھی کوئی اور طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، استحیوا من اللہ حق الحیا، ترمذی کی روایت ہے۔ صحابہ نے عرض کی انا نستحیی والحمد للہ، اللہ کے رسول ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہیں حیا کے، اور ان پیرامیٹرز کے مطابق ہم کیا ہیں؟ حیا کرتے ہیں، والحمد للہ، اور ہمیں اس پر اطمینان بھی ہے کہ ہم بڑے حیادار ہیں۔ ہم نے کبھی جو ہمارے سیٹ سٹینڈرڈز ہیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری جو پرسیپشن ہے حیا کی، ہم اس کے مطابق حیا کو فالو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جو حیا کرتے ہو وہ یقیناً ہوگی حیا، لیکن یہ وہ حیا نہیں ہے جس حیا کا کے کرنے سے آدمی اللہ کے نزدیک حیا کا حق ادا کر دیتا ہے۔ یہ حیا تو ہے لیکن یہ حق الحیا نہیں ہے، یہ حق الحیا نہیں ہے۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ تم حیا تو کر رہے ہو لیکن حق الحیا نہیں کر رہے۔ تم عبادت کرتے تھے لیکن تمہیں حق العبادت کرنا کس نے سکھایا؟ میں نے سکھایا، میں نے سکھایا، نبی نے سکھایا۔ تم معاشرت کے اعتبار سے اچھے تھے، تمہارے میں بڑی خوبیاں تھیں جاہلیت کے زمانے میں، لیکن تمہیں حق معاشرت کس نے سکھایا؟ میں نے سکھایا۔ تم زندگی کے سارے معاملات میں اٹھا کے دیکھو، تم بہت اچھا کرتے تھے لیکن اس میں بھی حق ادا کرنے کا مزاج تمہارا کس نے بنایا؟ میں نے تمہیں بتایا کہ دیکھو راستوں کا بھی حق ہوتا ہے، جب تم راستوں میں بیٹھو تو تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، لوگوں کے لیے راستہ تنگ نہ کرو۔ میں نے تمہیں جانوروں کے حق سکھائے ہیں کہ جانور کا حق یہ ہے کہ اس کو اس وقت سوار ہو جائے آدمی اس پر جب وہ صحت مند ہو اور تھکنے سے پہلے اتر جائے۔ جانور کا حق یہ ہے کہ جب وہ چل رہا ہو تو تمہیں اپنی کوئی کلیگ مل گئی ہے، تمہاری کوئی سہیلی تمہیں مل گئی ہے، وہ بھی ڈرائیو کر رہی ہے، تم بھی ڈرائیو کر رہے ہو، اب اس گاڑی کے انجن کو چلائے رکھنے کی ضرورت
نہیں ہے، اس کو بند کر دو. یا تم اگر جانور پر سوار ہو، آج کا جانور ہمارا کیا ہے؟ ہماری گاڑیاں ہیں نا، اس کو ہم جانور ہی کر سکتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے سواری کا ذریعہ ہے. تو جو اصول وہاں پر ہے وہ یہاں اطلاق ہو سکتا ہے ان کا، کہ تم گھوڑے پر جا رہے ہو، تم اونٹ پر جا رہے ہو. اب مرد ہوتے تو سلام دعا ہوتی، حال چال پوچھتے اور نکل جاتے. اب دو خواتین ہیں، وہ دونوں اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک کا رخ اس طرف ہے، دوسرے کا رخ اس طرف ہے، گھوڑے پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور اب ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے، 2.5 گھنٹے گفتگو چلتی رہی، اور کہا کہ بس جلدی میں ملاقات ہوئی، اگلے ہفتے تفصیل سے بیٹھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اتنی دیر جو تم نے جانور کو کھڑے رکھا ہے، اس کھڑے رکھنے سے اس کی ایفیشنسی تو متاثر ہوئی ہے. آپ کو کوئی کھڑا رکھے، آپ کو کوئی چلاتا رہے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو کوئی کہیں پر کھڑا کر دے اور آپ کے ہاتھ میں وزن بھی ہو، تو رفتہ رفتہ وہ وزن آپ کے اعصاب پر بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، آپ اگر اس کو بند نہیں کریں گے تو بند نہ کرنے کی وجہ سے وہ گاڑی جو اسٹینجنٹ رہے گی اور انجن اس کا چلتا رہے گا، تو انجن پیٹرول کنزیوم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ انجن کی جو ایوریج ہے، کلومیٹر ایوریج، جو پیٹرول ایوریج ہے، وہ گرے گی کہ نہیں گرے گی؟ میری گاڑی کی گرتی ہے، بڑی تیزی سے گرتی ہے. تو میں پہلے گاڑی بند کرتا ہوں، پھر سلام کرتا ہوں تاکہ ایوریج نہ گرے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے یہاں تمہیں یہ جانوروں کے حق ادا کرنا سکھایا، تمہیں گھر والوں کے حق ادا کرنا سکھایا، تمہیں دوستوں کے، تمہیں مجلس کے حق ادا کرنا سکھایا. تمہیں میں نے ایک موقع پر یہ سکھایا کہ تم نے دیکھا کہ ایک صحابی اندر داخل ہوا ہے اور کھلی جگہ پڑی ہوئی تھی. یہ رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں آپ کو. تو اس صحابی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہوئے، ایز اف کہ یہی جگہ ہے جہاں پر میں اسے بٹھا سکتا ہوں اور اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں. صحابہ نے کہا ان فی المکان سعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جگہ بڑی ہے، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ میں نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر جب آیا ہے ہمارے پاس، تو وہ ایک آؤٹ سائڈر جو آیا ہے ہمارے پاس، اب یہ جو آؤٹ سائڈر اندر آ رہا ہے، اس آؤٹ سائڈر کو اب یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں میں جا کے وہاں پر ویلکم ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا، وڈ آئی بی ویلکمڈ اور ناٹ. تو اس کی نفسیات کے اعتبار سے اگر ہم بالکل کوئی رسپانس نہ دیں تو اس کی جھجک کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی. لیکن اگر آؤٹ سائڈر آیا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سب سے بڑا آدمی ہے مجلس کا، وہ کیا کر رہا ہے؟ کنسرن شو کر رہا ہے کہ تمہارے آنے سے مجھے یہ فکر ہے کہ تمہیں جگہ مل جائے بیٹھنے کی. تو آپ نے فرمایا مسئلہ جگہ کا نہیں ہے، مومن کا یہ حق ہے کہ جب وہ کہیں پر آئے تو اس کے لیے تھوڑی سی حرکت کر دی جائے، اس کے لیے کنسرن شو کیا جائے کہ آئی ایم ریئلی کنسرنڈ اباؤٹ یو. تو جہاں تمہیں میں نے یہ سارے حقوق، میں حقوق پہ آج بات نہیں کرنا چاہ رہا، صرف آپ کو اشارہ دلا رہا ہوں کہ تم پہلے سے جانتے ہوگے بہت ساری چیزیں، لیکن جہاں میں نے تمہیں پہنچایا ہے وہاں تم پہلے کبھی نہیں پہنچے تھے. کیوں؟ میں نے تمہیں کیسے پہنچایا؟ آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب کرنا، ادب سکھایا، اور پھر میری تأدیب میں، میری اپ برنگنگ میں، میری گرومنگ میں کمال کر دیا. یہ ادب میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے رب سے سیکھا ہے. تو یہ ادب میں اب تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں. تو جہاں اتنی چیزیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں، آج میں تمہیں حیا سکھانا چاہتا ہوں. تم حیا کرتے ہو، لیکن حیا کا حق کیا ہوتا ہے؟ حق حیا کا کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ٹھیک ہے جی، آپ بتائیے کہ حیا کا حق کیا ہے. آپ نے فرمایا لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر کے ارد گرد ہے یا جو کچھ سر میں ہے تم کیا کرو؟ رأس کسے کہتے ہیں؟ رأس. یہ پورا کیا ہے؟ رأس ہے. یہ رأس ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا کیا ہے؟ یہ رأس ہے. آپ نے فرمایا ان تحفظ الرأس، کہ تم سر کی حفاظت کرو، وما وعا، جو اس کے ارد گرد ہے اس سب کی حفاظت کرو. اچھا جی، اس کے ارد گرد کیا ہے جناب؟ آپ کی آنکھیں، ان آنکھوں کی حفاظت کرنا بھی حیا کا حق ہے. آپ کا ناک، اس ناک کو کسی ایسی چیز کے سونگھنے میں لگانا جس کو سونگھنے کے نتیجے میں آپ کی حیا کمپرومائز ہو رہی ہو، اس کو کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اس آنکھ کو کسی ایسی چیز میں لگانا جس چیز میں لگانے کی صورت میں آپ کی حیا کا لیول گر رہا ہو، آپ کی حیا کمپرومائز ہو رہی ہو، ناجائز چیز کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی ضرورت کی شرط میں کیوں لگا رہا ہوں؟ میں بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سب کو دیکھتا ہوں، اور یہ آپ کا حق ہے کہ میں آپ کو دیکھوں. تو ایک استاد جب شاگرد کو دیکھ رہا ہے تو وہ تفہیم کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے. وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بات مل رہی ہے یا نہیں مل رہی.
تو جہاں تک تو ایک سرجن ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے پیشنٹس کو دیکھنا ہے، اور جب تک وہ اس ایریے کو نہیں دیکھے گا جس میں مسئلہ ہے، تو ایٹ ٹائمز اس ایریے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو ایشوز جو ہیں وہ فزیکلی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسکن کا مسئلہ ہے، سویلنگ ہے، یا شوگر ہے کسی کو تو اس کی شوگر کے نتیجے میں اس کی جلد کے اوپر جو اس کے امپیکٹس پڑ رہے ہیں، تو اس میں خاتون اگر ڈاکٹر ہے تو وہ مرد کو دیکھ سکتی ہے، مرد ڈاکٹر ہے تو وہ خاتون کو دیکھ سکتا ہے، جتنی ضرورت ہے دیکھنے کی. تو یہ چیزیں مستثنا ہے اس سے. ہاں جب استثناء ختم ہو، جب ضرورت ختم ہو گئی، اس ضرورت کے بعد اگر کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اس حدیث کا مصداق مان رہا ہے کہ اب اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور بغیر کسی ضرورت کو وہ دیکھتا چلا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا، ان تحفظ الرأس وما وعا، سر کی حفاظت، دماغ کی حفاظت. دیکھیے جو ہم سارے جانتے ہیں کہ جو ریفلیکسز ہیں ہمارے، یہ کیا ہے، ہمارے ریفلیکسز ہیں نا. یہ ہاتھ میرا ہل رہا ہے، یہ میرے ریفلیکسز ہیں. یہ میری آنکھ ہل رہی ہے، میرے ریفلیکسز ہیں. یہ میرا منہ ہل رہا ہے، یہ میرے ریفلیکسز ہیں. یہ میرے کان ہل رہے ہیں اگر ہل رہے ہیں تو یہ کیا ہے، میرے ریفلیکسز ہیں. یہ میرا ناک ہل رہا ہے اگر ہل رہا ہے تو یہ میرے ریفلیکسز ہیں. تو یہ جو ہمارے ریفلیکسز ہوتے ہیں یہ کس کے تابع ہوتے ہیں، برین کے تابع ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو ہر وہ جسم کا حصہ، جس جسم کے حصے میں یا براہ راست یا بالواسطہ ریفلیکسز متاثر ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرو. تحفظ الرأس، پہلی چیز اپنے دماغ کو صاف رکھو، اس کو پاکیزہ رکھو، اس کو اللہ کے ذکر سے معمور کرو، اس کو اللہ کی یاد سے معمور کرو، اللہ کے مراقبے سے معمور کرو. اس لیے کہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کے ریفلیکسز رسپونڈ کرتے ہیں آپ کے مینٹل ریکوائرمنٹس کو. تو آپ اپنے سر سے جو خیال آ رہا ہے اس خیال نے آپ کو کسی کو دیکھنے پر مجبور کر رہا ہے. تو ایک تو اپنے سر کی، ہاں ہو سکتا ہے سر میں خیال آ ہی گیا ہو، آ گیا ہے سر میں خیال، اب وہ خیال کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو سنو. ٹیمپٹیشن اب شروع ہو گئی ہے. خیال آیا، اس خیال نے کیا ٹیمپٹ کیا، کس کو ٹیمپٹ کیا، کان کو. اب وہ کہتا ہے اس کو سنو، یہ گانا ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو غیر شرعی ہے، اس کو سنو. غیر محرم ہے وہ بات کر رہے ہیں، یا پرائیویسی چل رہی ہے، کچھ دو لوگوں کی آپس میں بات چل رہی ہے، اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو پٹ یور ایئرز ان ٹو دیم، اور آپ اس کو اگر سن رہے ہیں تو اب آپ کے کان کی حیا کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی. آپ دو لوگ ہیں ان کا آپس میں تعلق اس نوعیت کا ہے کہ وہ آپس میں بے تکلفی سے رہ سکتے ہیں، لیکن یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سی دیم. آپ جب ان کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ کے آنکھ کی حیا کیا ہوگی، ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. آپ کے کان کی حیا ہے. آپ کسی شخص کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو حیا کے پیرامیٹرز کے خلاف ہے، تو آپ کے منہ کی حیا کیا ہوگی. تو پتہ چلا کہ حیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹینجیبل نہ ہو. ہمارا تصور حیا کے بارے میں کہ یہ موڈیسٹی ہے، اور موڈیسٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہیں نظر نہیں آتی، اس کی کوئی فزیکل اپیرنس نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹا فزیکل کو فزیکل کر کے بتا دیا کہ یہ جو میٹا فزیکل اسپرچول سی چیز ہے، اس کو اتنا اسپرچول مت سمجھو. اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے، فزیکل کے ساتھ ہے. جتنا فزیکلی تم اس کو کنٹرول کرتے جاتے ہو اتنا اسپرچولی یہ بلند ہوتی جاتی ہے، جتنا فزیکلی یہ گرتی جاتی ہے اتنا اسپرچولی یہ گرتی جاتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ آپ نے جب بات فرمائی صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا یہ بھی حیا ہوتی ہے. کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حیا کا مطلب ہے کہ چھینپ جانا، رک جانا کسی چیز سے. پتہ چلا کہ نہیں، حیا تو بہت براڈر معنی رکھتی ہے، کہ آنکھوں کی بھی حیا ہے، پورا سر اور اس کے ارد گرد. اب دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ ہے. آپ کی زبان، آپ کا ناک، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کا دماغ ہی استعمال ہے. صحابہ نے کہا جی بالکل، ہمیں سمجھ آ گئی کہ حیا کا یہ پہلو موجود ہے. پھر آپ نے اگلی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وَالْبَطَنَ وَمَا وَعَى، اور مسند احمد کی روایت ہے فَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا وَعَى، کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور وما وعا، اور اس کے ارد گرد جو بھی ہے اس کی حفاظت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. دیکھیے یہ میرا جو پیٹ ہے، میرے ہاتھ بھی اس کا حصہ ہے کہ نہیں. اگر میں اپنے ہاتھ ایسے کروں، یہ دیکھیے یہ میرا پیٹ کس کو کر رہا ہے، میرا پیٹ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور میرا دل کہاں ہے، میرے پیٹ کے ساتھ.
ٹھیک ہے نا. میرے ہاتھ میرے پیٹ کے ارد گرد ہے، میرے پاؤں میرے پیٹ کے ارد گرد ہے. میرے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 عضو جسم کے ان کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کر کے ان کے سارے ارد گرد جتنے بھی اعضاء تھے ان کی طرف کیا کر دیا، اشارہ کر دیا کہ دیکھو سر کی حیا الگ ہے اور ان اعضاء کی حیا الگ ہے. اگر آپ غور کریں تو جو سر کی حیا ہے، جو سر سے وابستہ اعضاء ہے، ان کی حیا جو ہے وہ موبلٹی والی نہیں ہے. ایسے نہیں، اگر ان کی موبلٹی ہے بھی اور کتنے کا اپنا کان ہلا لوں گا، اور میرے کان ہلانے سے تو حیا متاثر نہیں ہوتی نا. اصل تو حیا کس سے متاثر ہوتی ہے؟ سننے سے. میں آنکھیں اگر ہلاؤں گی تو آنکھوں کو ہلانے سے حیا زیادہ ہے کم تو نہیں ہوتی. اصل تو ویزیبلٹی سے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے. میں ناک کو ایسے ہلاتا ہوں تو کیا ایسے ہلانے سے حیا یا بے حیائی تو نہیں ہوگی نا. اصل تو اس کا کیا ہے، ناک وہ چیز نہ سونگے جس کو اللہ نے سننے سے منع کیا. لیکن جو دوسری چیز آپ نے ذکر فرمائی ہے، پیٹ اور اس کے سراؤنڈنگز جس میں ہاتھ پاؤں اور سارے اعضاء آ جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں موبلٹی پائی جاتی ہے. بلاغت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی یہ ہے کہ جناب یہ پورا جو تصور ہے نا نور اور حیا کا، اس کے اندر یہ چیز بار بار پرومیننٹلی آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقطۂ آغاز سے پہلے منع کرتے ہیں اور نقطۂ اختتام سے پھر منع کرتے ہیں. یہ آپ کی حدیثیں میں بہت آپ کو ملتی ہے، حدیث کے اندر آپ کو یہ بات بہت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شر کے نقطۂ آغاز کا ذکر کرتے ہیں، اس سے بچو، اور قرآن بھی ایسے کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد کسی شر کے نقطۂ اختتام کا بھی ذکر کرتے ہیں. دیکھو اس سے بچنا ہے تو اس سے بچو. تو آپ کا جو ریفلیکسز ہیں، ان ریفلیکسز کے اندر جب اضافہ ہونے لگتا ہے تو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بات چلتی کہاں سے ہے؟ دماغ سے، آنکھوں سے. آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے بات کی، اس بات کرنے نے، سننے نے، دیکھنے نے آپ کو ٹیمپٹ کیا، اور پھر آپ فزیکلی اس میں انوالو ہونا شروع ہوئے. آپ چلے ہیں اس کی طرف، آپ نے چھوا ہے اس کو، آپ نے اس کی طرف اقدام کیا ہے، آپ نے اس سے خریدا ہے اس چیز کو بازار سے، اور پھر آپ اس کی طرف چلنا شروع ہے. تو آپ نے اصل میں یہ فرمایا کہ دیکھو ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، یہ اوپر والے حصے سے ہو رہی ہے، اسے کنٹرول کرو. اگر یہ قابو میں آ گیا تو یہ نیچے والا بھی قابو میں آ جائے گا. ہاں خدا نخواستہ اگر یہ قابو میں نہیں رہا اور بات کہاں آنے لگی ہے، پھر بھی متوجہ رہنا کہ یہاں سے بھی رک جاؤ گے تو واپس کہاں لوٹ جاؤ گے؟ اوپر کے. تو یہ حدیث میں آپ کو بہت مثالیں مل سکتی ہیں اس کی. میں نے اور آپ نے بہت دفعہ یہ حدیث پڑھی اور سنی ہے. جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاجیکل آرڈر ہے وہ بیان کیا ہے اس حدیث میں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ہو. آپ نے خواتین کو لڑتے تو دیکھا ہوگا، اور مرد بھی لڑتے ہیں، سارے ہی لڑتے ہیں ظاہر ہے، لیکن کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ لڑائی کا آغاز تو گتھم گتھا ہونے سے ہوا پھر بعد میں گالیوں پر اتر ہے؟ بات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے شروع ہوتا ہے اور پھر کہاں پہنچتا ہے؟ ہاتھ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی خوبصورت حدیث کو ذرا اس پرسپیکٹو سے دیکھا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بعض اوقات نقطۂ آغاز کا ذکر ہوتا ہے اور نقطۂ اختتام کا ذکر، ڈیسٹینیشن اور آپ کا جو وہ ہے جہاں سے آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ اور ڈیسٹینیشن دونوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک اور حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر. آپ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، سباب المسلمی فسوق، فسق کی بات ہے، گناہ کی بات ہے. ساتھ ہی آپ نے کیا کہہ دیا؟ وہ قتال کفر، اسے قتل کرنا کیا ہے؟ کفر. اس لیے کہ آپ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ قتل بہت بری چیز ہے، لیکن اس چکر میں نہ رہنا کہ میں زبان سے جو کچھ کہتا رہوں گا تو قتل نہیں کروں گا بچ جاؤں گا. نا 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 نا، ایٹ ٹائمز یہ زبان تمہیں کہاں تک لے جاتی ہے؟ قتل تک لے. تو اگر اس زبان کی حفاظت کر لو گے تو کس سے بچ جاؤ گے؟ گالی سے بچو گے تو قتل سے بچ جاؤ گے. اور اگر تمہارا خیال یہ کہ تم گالی بکتے رہو گے اور کبھی قتل کی نوبت نہیں آئے گی، نہیں، یہ گالی تمہیں کبھی اچانک کہاں لے جائے گی؟ قتل تک لے جائے گی. تو اسی لیے یہ کیا فرمایا کہ شروع میں اوپر کے حصے کا ذکر فرمایا اور اوپر کے ذکر کا حصہ فرما کے پھر نیچے فرمایا. اس میں اب ساری چیزیں داخل ہوگی. آپ کے پیٹ کی حیا داخل ہوگی. یہ جو پیٹ ہے اس کی حیا کیا ہے؟ پیٹ کی حیا کیا ہے؟ دیکھیے بتا دیا کہ اس زبان سے ہی یہ پیٹ متاثر ہوتا ہے. اس زبان سے جب حرام اندر جائے گا تو جا کر کہاں جائے گا؟ پیٹ. اور اس پیٹ میں جب حرام جائے گا تو پھر اس سے جو جسم جو خون بنے گا، جو اس سے قوت بنے گی، وہ قوت اگر حلال کے کھانے کی ہوگی تو حلال میں استعمال ہوگی، حرام کے کھانے کی ہوگی تو پھر حرام میں استعمال ہوگی. تو پھر رسپانسز جیسے یہاں سے سارے ریفلیکسز چل رہے ہیں،
اس حصے کے، ایسے یہاں سے سارے ریفلیکسز چل رہے ہیں ان حصوں کے. تو جو حرام یہاں جا رہا ہے یہاں کنٹرول کر لیا تو دیکھیے خوبصورت یہ آپ سے سبحان اللہ کہ یہ کنٹرول ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کنٹرول ہے. خیالات کنٹرول ہوتے ہیں تو صوفیاء کے یہاں اس لیے زیادہ محنت کہاں ہوتی ہے؟ یہ جو بار بار تصور کرتے ہیں آپ، تصور کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں؟ اور جب آپ ذکر کا اجتماع کر رہے ہوتے ہیں، ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کے، اللہ کے نام کے، لا الہ الا اللہ کا آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ ضرب لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ میرے دل سے نکل رہے ہیں اور نیکیاں داخل ہو رہی ہیں، اور آپ ساتھ سر بھی مار رہے ہیں، اور سر کا رخ کہاں پر ہے آپ کا؟ دل کی طرف. بیسیکلی آپ اپنے دماغ کو اور دل کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پمپنگ آف بلڈ کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو اگر یہاں پیوریفیکیشن ہوگی تو پھر خون سارا کیا ہو جائے گا؟ پیوریفائی ہو جائے گا. درد تو ہوتا ہے ٹانگ میں، درد تو ہوتا ہے سر میں، درد ہوتا ہے پیٹ میں، درد ہوتا ہے ہاتھ میں. ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے خون کی رگ میں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر خون میں یہ دوائی مل گئی تو خون میں ملنے کے نتیجے میں یہ سرکولیشن آف بلڈ کے ساتھ اس جگہ تک پہنچ کر رہے گی جہاں درد ہو رہا ہے، اور لہٰذا درد نکل رہے گا. اس لیے صوفیاء کے ہاں، اس لیے اہل اللہ کے ہاں ان دو چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اپنے خیالات کی تطہیر اور اپنے قلب کو فارغ کرنا. قلب کو کیا کرنا؟ فارغ کرنا، اپنے قلب کو علائشوں سے، باقی چیزوں سے یکسو رکھنا اپنے دل کو. وہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے خواجہ عزیز الحسن مجذوب، یہ بہت بڑے خلیفہ تھے، ان کے بہت بڑے شاعر تھے، ہندوستان کے پہلے ڈپٹی کلیکٹر تھے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مے بی انٹیریئر منسٹر آپ سمجھ لیں، پہلا مسلمان غیر ہندو جو ہندوستان کا ڈپٹی کلیکٹر بنا. بہت بڑے آدمی عہدے کے اعتبار سے، اور بہت کم لوگ ڈپٹی کلیکٹر ہوئے ہیں مسلمان، اور یہ میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی تقسیم سے پہلے کی بات ہے. مولانا تھانوی 1943 میں فوت ہوئے. اشرف علی تھانوی صاحب ہمارے اس سلسلے کے شیخ ہیں، میرے بڑے ہیں. تو یہ میری کلاس ہے نا، اب تو میں اس میں جو مرضی چاہوں کہہ لوں. جی تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے پاس خواجہ صاحب آئے ایک دن، اور آ کر یہ کہا کہ حضرت کچھ شعر ہوئے ہیں، بڑے شاعر تھے، ان کی کتاب چھپی ہے کشکول مجذوب، اور بڑے مزے کے شاعر. وہ مثلا ایک دو مولانا تھانوی ناراض ہو کے ان کو نکال دیا کمرے سے، کہا چلو میری خانقاہ سے اٹھ کے نکل جاؤ تمہاری ایسی تیسی، ضرور باہر نکال دیا. اب وہ باہر بیٹھ کے نا اونچی اونچی آواز میں شعر پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ در نہ کھولیں گے ہم در نہ چھوڑیں گے. مولانا تھانوی اندر سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ در نہ کھولیں گے ہم در نہ چھوڑیں گے، سلطنت اپنی اپنی ہے ادھر ان کی ادھر اپنی. مولانا تھانوی نے کہا اس کو بلا لو اندر، اس کو آ جاؤ، نلائق آدمی. تو وہ ایسے بڑے مولانا تھانوی کے بڑے خلفاء میں سے 3 بڑے خلفاء تھے، ان میں سے آئے اور کہا کہ حضرت کچھ شعر ہوئے ہیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا سناؤ. ان کی شعروں کی شاعری کی کتاب کشکول مجذوب کے نام سے چھپی ہے. ان کے اپنے نام کے ساتھ تخلص کیا رکھتے تھے؟ مجذوب، جس پر جذب ہو، یعنی جو ہر وقت اللہ کی محبت میں فنا رہے. حضرت نے فرمایا سناؤ. کہا کہ حضرت کو پوری غزل سنائی اور اس کا ایک شعر سنایا، اور یہ کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مولانا تھانوی نے یہ شعر سنا تو بھڑک گئے اور فرمایا خواجہ صاحب اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو وہ آپ کو دے کر آپ سے یہ شعر خرید لیتا. میری پوری زندگی کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا. ساری زندگی اس خیال میں گزر گئی کہ میں نے اپنے قلب کو کیا کرنا ہے؟ فارغ کرنا ہے، اس قلب کو خالی کرنا ہے، تاکہ حق تعالیٰ کی کیفیات اور تجلیات اس کے اندر آ جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ قرآن حکم ہے کہ اپنے دل کو کیا کرو؟ خالی کرو، تاکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کی کیفیت آپ کے دل میں آ سکے. تو کہا کہ میرے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں کیا کر دیتا اس شعر کے بدلے کہ میں نے، یعنی یہ کمال ہے احسان کا، صفت احسان کا جو خواجہ صاحب نے ذکر کیا کہ اب تو کوئی تمنا دل کے اندر، صرف ایک تمنا باقی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کبھی تشریف لیں اور آپ ہمارے دل کو اعزاز بخشیں اور ہمارے دل کے اندر آپ کی محبت بس جائے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا. اب غالب ہے، مثلا غالب ہے، غالب بہت بڑے شاعر ہیں. میری گاڑی کے اندر ڈیش بورڈ پہ ہر وقت دیوان غالب رکھا ہوتا ہے، بہت غیر معمولی ان کے شعر ہوتے ہیں. اتنا بڑا شاعر مومن خان مومن آئے ایک موقع پر، اور مومن نے کہا کہ میں نے ایک شعر، کچھ شعر کہے ہیں، ایک شعر آپ کو سنا تھا.
ہاں سنائیے. اور ایک زمانے کے ہے، میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں دا بلوڈ دلی، ایک صاحب نے لکھی ہے انڈیا کی، اس میں انہوں نے 7 بڑے شعراء کا ذکر کیا اور ان کے شعر و شاعری کا. اور چیزیں پڑھا کریں، جو ملے وہ پڑھا کریں، صرف علوم اسلامیہ نہیں، ہر چیز پڑھا کریں، چیزیں کھلتی ہیں چیزیں پڑھنے سے. تو مومن خان مومن نے کہا کہ جی میں نے ایک شعر کہا ہے غالب کو. غالب نے کہا سنائیے. کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. پریزنس دیکھیے کرسچینٹی کا ایک بہت، اگر آپ میں سے کچھ لوگ کمپیریٹیو ریلیجن میں جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پریزنس کرسچینٹی کا بہت بڑا ایک تھیولوجیکل ایشو ہے. پریزنس آف گاڈ. میں جب پہلی دفعہ امریکہ گیا تو وہ جہاں جاؤں، چرچ میں جاؤں، کہیں جاؤں، تو وہ بار بار کہ یو میڈ اس فیل دا پریزنس. تو میں نے کہا یہ پریزنس کوئی بندہ ہے، کوئی عورت ہے، کیا چیز ہے یہ پریزنس؟ پتہ چلا کہ کرسچینٹی کے اندر باقاعدہ ایک تصور ہے کہ اگر گفتگو اس انداز میں کی جائے کہ آپ خدا کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ پریزنس. کہ آئی فیلٹ دا پریزنس، کہ خدا کو میں نے محسوس کیا ہے. تو غالب کے سامنے جب مومن نے یہ شعر پڑھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، غالب نے کہا مومن میرا سارا دیوان لے لو اور مجھے یہ ایک شعر دے دو. غالب کے الفاظ ہیں کہ تم میرا کیا دے دو؟ سارا دیوان لے لو. دیوان غالب پورے کا پورا لے لو. اور غالب یعنی اس سے بڑا شاعر ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اب تک پیدا نہیں ہوا. لوگ متفق ہیں میر، غالب اور پھر اقبال، اور بعد میں فیض بھی آپ کس درجے میں کہہ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا. اس کو ملا کر دیکھیے خواجہ صاحب کے شعر کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہوگی جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. میں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ رحمان کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے. تو میں نے اپنی پوری مدت اس میں گزار دی کہ میں دل کو پیوریفائی کروں، اس کو خالی کروں، اس کو خالی کروں تاکہ رحمان اس کے اندر جلوہ افروز ہو سکے. تو میں کرتا رہا. مولانا تھانوی کو آ کر کہا کہ جناب اب یہ کیفیت پاتا ہوں، یہ میرا قال نہیں ہے، اب یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری حقیقی حالت ہے. مولانا تھانوی کو جا کے کہا کہ ہر تمنا دل سے اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ پیوریفیکیشن آف سول اینڈ مائنڈ ہے کہ صوفیہ کے ہاں جو ہوتا ہے کہ خیال کو پاک کیجئے، خیالات پاک ہو جائیں گے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ دل پاک ہو جائے گا. یہ آنکھیں پاک ہوں گی، جب آنکھیں پاک ہوں گی، کان پاک ہوں گے، منہ پاک ہوگا، دماغ پاک ہوگا، تو پھر وہ رسپانس جو ہے نا، رسپونڈنگ جو آپ کے فزیکل آرگنز ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، اس کے ارد گرد کی ساری جگہ، یہ ساری کیا ہو جائیں گی؟ کس کے تابع ہو جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کا معنی سمجھایا ان کو، وہ بڑا خوبصورت. آپ نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءُ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى. میرا خیال ہے اس پہ ہم ختم کرتے ہیں، آپ لوگ تھک گئے. کہ موت کو اور بسیدہ ہو جانے کو یاد کریں. یہ میں سوچتا رہا کافی عرصہ کہ اس کا کیا ریلیونس ہے اس حیا کے ساتھ. ریلیونس سوچنا چاہیے نا، اس سے پھر بات سمجھ آتی ہے کہ چیزیں کنیکٹڈ کیوں ہیں. دیکھیے بعض اوقات کوئی چیز بڑی چارمنگ ہوتی ہے اور ایج بھی بڑی ٹیمپٹیشن والی ہوتی ہے. مثلا آج میں شاید برگر کنگ کا وہ ووپر دیکھ کر اتنا ٹیمپٹڈ نہیں ہوتا 34 سال کی عمر میں جتنا میں 18 سال کی عمر میں ہوتا تھا. اس وقت تو ایسے لگتا تھا کہ اگر ووپر نہ کھایا تو کیا ہو جائے گی، مش معقول، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیا مت آ جائے گی اگر ووپر نہ کھایا. اگر اٹالین اوون کے اندر جا کے پاستا نہ کھایا، وہاں جا کے اسٹیک نہ کھایا تو دنیا اوپر سے نیچے. اور اب میں کتنی دفعہ اٹالین اوون کے پاس سے گزرتا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر بیسیکلی کہ یار وہاں اوپر ہے. بلکہ اب تو یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں یار، اگر صبح ناشتے کے اندر انگلش بریک فاسٹ نہ بھی ہو، بینز نہ ہو، ساسیجز نہ ہو، مشرومز نہ ہوں، اور بریڈ بلیک کی بھی نہ ہو، بلکہ وہ جو داڑھی والے بابا جی ہیں وہ جن کا پورج آتا ہے ڈبے میں، وہ پورج بھی مل جائے تو وہ دلیا کھا کے بھی آپ کیا آ جاتے ہیں. لیکن جو عمر ہوتی ہے ٹیمپٹیشن کی عمر، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اس ٹیمپٹیشن کی عمر میں ایٹ ٹائمز آپ کی ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار نہیں، اس لمحے میں آئی نیڈ اٹ، مجھے یہ چاہیے ہر صورت میں.
تو جس لیول کی ٹیمپٹیشن ہو نا اس کا علاج بھی پھر کیا ہونا چاہیے، اسی لیول کا ہونا چاہیے نا. سادہ سا بخار ہے، مجھے پچھلے دنوں ملیریا ہو گیا اللہ کی فضل و کرم سے، تو اس ملیریا نے مجھے 5 دن رگڑ کے رکھ دیا. جب میں آپ کے پاس آیا ایک دفعہ پڑھانے کے لیے 2 دن پہلے ملیریا ہوا تھا، تو اس ملیریا میں تو پھر پیناڈول کام نہیں کرتی نا، اس میں تو پھر اینٹی بایوٹک کام کرے گی اور اس کے اندر ہائی پوٹینسی کی چیزیں کام کریں گی. تو جب ٹیمپٹیشن کا لیول بہت بلند ہو جائے نا جی، تو پھر اس ٹیمپٹیشن کو کرش کرنے کے لیے جس چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹیمپٹیشن کیا چاہتی ہے؟ ٹیمپٹیشن چاہتی ہے کہ میں اپنی لمٹس ٹرانسگریس کر دوں، واٹ سو ایور لمٹس آر. آپ آنکھوں کے تناظر میں دیکھ لیں، آپ کانوں کے تناظر میں، آپ ہاتھوں کے تناظر میں، آپ اپنے جسم کے دیگر اعضاء کے تناظر میں، کہ ٹیمپٹیشن یہ کہہ رہی ہے کہ لیٹس ٹرانسگریس دا لمٹس. اور لمٹس کو ٹرانسگریس کرنا، ان حدود سے باہر نکلنا، یہ اصل میں کس چیز کی علامت ہے؟ اتھارٹی کی اور پاور کی. آئی کین ڈو اٹ دیر فور آئی شوڈ ڈو اٹ. ایسے ہی ہے نا، آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب آپ یو فیل سیلف سفیشینٹ کہ میں یہ کر سکتا ہوں لہٰذا مجھے یہ کرنا ہے، میرے جسم یہ مانگ رہا ہے مجھے یہ کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بڑی کوشش کر لی تم نے، دماغ کو بھی سمجھایا، آنکھوں کو بھی سمجھایا، دل کو بھی سمجھایا، جسم کو بھی سمجھایا، لیکن کام بند. تو آپ نے فرمایا کہ اس سب کے باوجود کام نہ بنے تو پھر موت کو اور بسیدہ ہونے کو یاد کر لو. پھر کس کو یاد کر لو؟ ول تذکر الموت والبلا، کہ موت کو یاد کرو. آپ اپنی ساری لمٹس کو کیا کر رہے ہیں؟ ٹرانسگریس کرنا چاہ رہے ہیں نا، باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اپنی لمٹس سے. اور موت آ کر آپ کو کیا کرتی ہے؟ بیسیکلی کمپوز کر دیتی ہے. آپ اپنے ہاتھ ہلانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آنکھیں ہلانا چاہ رہے ہیں، کان ہلانا چاہ رہے ہیں، دماغ ہلانا چاہ رہے ہیں، اور موت نے آگے آپ کو کیا کر دیا؟ جسم موجود ہے، ہاتھ موجود ہے، آنکھیں موجود ہیں، لیکن آپ ہل بھی نہیں سکتے. دیکھیے علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس لیول کی ٹیمپٹیشن ہے اسی لیول کا کیا کرو؟ علاج کرو. جب تم اس کیفیت میں ہو تو یہ خیال کرو کہ اگر اس لمحے موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کرو، لیکن اسی لمحے اگر موت آ جائے تو ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اس دماغ کا کیا بنے گا؟ ان ہاتھوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر اس موت کو جب آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ایک لفظ نہیں ہوتا بیسیکلی، وہ ہوتا لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے پوری فلسفی ہوتی ہے. اس موت کی پوری فلسفی کے اوپر غور کرو کہ یہ موت آگے لے کر کہاں جا رہی ہے؟ قیامت کی طرف. اور سورہ یاسین میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. وہ جو ٹیمپٹیشن ہے تمہاری ہاتھ کی اور پاؤں کی، اس ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرو؟ موت کا یاد کرو. جب موت کو یاد کرو گے تو موت یاد آئے گی، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور اس کے بعد میرے منہ پر مہر لگ جائے گی. اور یہی ہاتھ جن کو میں اب ٹرانسگریس کرنا چاہ رہا ہوں، یہی پاؤں جن کے ذریعے میں پلیجر حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، یہی آنکھ، یہی زبان، یہی کان، یہی دماغ، یہی دیگر اعضاء، ان کے ذریعے جو میں پلیجر حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، یہی میرے خلاف کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس شدید کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا، بعض اوقات ٹیمپٹیشن کی وجہ ایک اور بھی ہوتی ہے بڑی دلچسپ. ٹیمپٹیشن کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود ہی بڑی ٹیمپٹیشن والے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کے اندر آپ بڑے باصلاحیت ہیں، آپ بڑے خوبرو ہیں، آپ بڑے جوان ہیں، آپ بڑے اپیلنگ ہیں، وٹ سو ایور رسپیکٹو وہ آپ کے اپیلنگ ایلیمنٹس ہیں. مے بی یو آر سو ویل ورسڈ. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ دیکھنے میں بالکل ماتڑ سے لگتے ہیں، ٹرینڈ نکلی ہوئی ہے، بٹ وین دے اسپیک دے ہیو اے مسمریزنگ کوالٹی آف اسپیکنگ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کرنے میں بالکل بات نہیں کر پاتے، لیکن جب وہ آرٹ اور ہینڈی کرافٹس پہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ غالب آ جاتے ہیں. کچھ لوگ فزیکلی بڑے اپیلنگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں وہ بولتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، وہ آپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں، تو ان کا جو فزیکل چارم ہوتا ہے آپ کو وہ بہت اپیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی ٹیمپٹیشن ہے، چاہے دوسری طرف سے ہے یا چاہے تمہارے اپنی ذات میں ہے، کہ بھائی میں تو خود اتنا اپیلنگ ہوں اور دنیا میری طرف دوڑتی چلی آ رہی ہے، لوگ میری طرف آ رہے ہیں، تو میں کیسے اپنے آپ کو روکوں، میں کیسے رسپونڈ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا موت کو یاد کرنا اب فائدہ نہیں دے گا، اب بلا کو یاد کرنا فائدہ دے گا. کہ میرا یہ جو کمال ہے، ٹوٹ پھوٹ کو یاد کرو، بسیدگی کو یاد کرو، کہ یہ جو میں اس وقت اپنے پورے پومپ اینڈ شو میں ہوں، میں اپنے پورے جو ہے نا وہ مئی میں ہوں. مئی ایز اٹ از سیڈ ان دا انگلش لٹریچر، کہ جو مئی کا مہینہ ہوتا ہے وہ
یورپ میں اگر آپ کبھی رہیں جا کر تو وہ مارچ اپریل تک تو بہت شدید سردی رہتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ کونپلیں نکلنی شروع ہوتی ہیں. تو ان کے ہاں مئی کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ بہار ہوتا ہے، ایک طرح سے اسپرنگ ہوتا ہے، سوری. تو آپ مئی میں ہیں، آپ اپنی زندگی کی کس میں؟ ہمارے یہاں مئی میں کیا شروع ہو جاتا ہے؟ پسینہ شروع ہو جاتا ہے اللہ کی فضل سے. تو یہ پاکستان کا مئی نہیں، یورپین مئی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ مئی کے مہینے میں ہیں، اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنی جوانی کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، باقی چیزوں کے اعتبار سے. اب اس وقت جو ٹیمپٹیشن ہے کہ بھائی میں تو مرجع خلائق بنا ہوا ہوں اس وقت. ایوری ون از ولنگ ٹو گیٹ کلوزر ٹو می، ایوری ون از ولنگ ٹو گیٹ ایکسیس ٹو می. تو اس وقت یاد کرو کہ یہ ایسے ہی نہیں رہے گا. یہ مئی کس میں بدل جائے گا؟ دسمبر میں بھی بدل جائے گا. اس مئی کے بعد دسمبر بھی آنے والا ہے، اس کے بعد نومبر بھی آنے والا ہے، اس کے بعد چیزیں ختم ہونے والی ہیں. جب تم یہ یاد کرو گے تو وہ جو تمہاری اپنی فزیکل اپیرنس ہے، اپنی ہو یا دوسرے کی ہو، یعنی دوسرے سے ٹیمپٹیشن مل رہی ہے تمہیں، تب بھی تمہیں کیا یاد کرنا ہے؟ اپنی بوسیدگی کو یا اس کی بوسیدگی. دیکھنے میں یہ اتنا، میں ایک شیخ کے ساتھ تھا، میں بڑے شیوخ کے ساتھ رہا ہوں، یعنی خادم آدمی ہوں ابھی بھی، تو بڑا موقع ملا شیوخ کے ساتھ بیٹھنے کا. ہم امارات میں تھے، اور یہ شیخ 28 سال سے سعودیہ میں تھے. یہ شیخ جن کی میں بات کر رہا ہوں ابھی حیات ہے، مولانا فاروق نام ہے ان کا، مولانا فاروق. آپ نے مولانا سعید احمد خان کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا، لیکن آپ نے مولانا سعید احمد خان صاحب کا کلام ضرور سنا ہوا ہے. جنید نے جو پڑھا ہے، جنید نے جو پڑھا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. اور مولانا سعید احمد خان وہ آدمی تھے، میرے والد کو ان کی خدمت کا موقع ملا، مجھے ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کا موقع ملا الحمدللہ. میرے والد نے ان کی بڑی خدمت کی، مولانا سعید احمد خان کی کئی مرتبہ خدمت کی. وہ امارات میں تشریف لائے، مجھے کئی دفعہ ان کی جوتیوں میں بٹھایا. میں بہت چھوٹا تھا، وہ کہتے ہیں تم بہت چھوٹے تھے، ایک دفعہ وہ تشریف لائے تو میں نے تمہیں اٹھا کے ان کے پاؤں میں پھینک دیا. میں نے کہا کہ جتنی دیر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم تم ان کے پاؤں میں. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ جوتیوں کا ہی صدقہ ہے سارے کا سارا، اپنے مشائخ اور اکابر کے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب مدینہ منورہ میں رہے، اور ساری زندگی پاسپورٹ پر لکھا ہوا تھا طالب الموت. یعنی ان کا جو پاسپورٹ تھا، میرے اور آپ کے پاسپورٹ، میرے پاسپورٹ پہ کیا لکھا تھا؟ پروفیشنل، ٹیچر، پی ایچ ڈی اسکالر. اور کسی کے پاسپورٹ پہ لکھا تھا بزنس مین. عجیب پاسپورٹ تھا مولانا سعید احمد خان کا. 40 سال رہے مدینہ منورہ میں، اور اس کے اوپر پروفیشن کیا لکھا ہوا تھا؟ طالب الموت. آئی وانٹ ٹو ڈائی ان دا سٹی آف دا پروفٹ اینڈ گیٹ بریڈ ہیئر سو دیٹ آئی اسٹینڈ فرام دا فیٹ آف دا پروفٹ. تو وہ ساری زندگی گزارے. انہوں نے ان کی خدمت کی، مولانا فاروق صاحب نے 28 سال خدمت کی مولانا فاروق نے. تو ہم نے گویا مولانا سعید کو بھی دیکھا اور مولانا فاروق کو بھی دیکھا، اور مجھے ان کے ساتھ ایک ہفتہ بطور خادم کے رہنے کا موقع ملا، ان کی زندگی کے اندر باہر کے سارے معاملات دیکھنے کو. وہ تشریف لائے سعودیہ سے، اور ان کی تشکیل ہوئی تھی بڑے عرب شیوخ کے ساتھ، بادشاہ کے بیٹے، بادشاہ کے پوتے، نواسے، نہیان خاندان کے لوگ. تو آئی واز ود ہیم ویئر ایور ہی یوز ٹو موو. جناب ہم جا رہے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اب تو پاکستان میں یہ چیزیں دستیاب ہو جاتی ہیں، اس وقت تو سعودیہ میں بھی نہیں تھی. آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ 98 99، امارات اور سعودیہ میں بھی چیزیں کم نہیں تھیں. تو میرا پہلا ایکسپیرینس جو تھا رولس رائس میں بیٹھنے کا، رولس رائس میں بیٹھنے کا، وہ شیخ کے ساتھ ہے، شیخ فاروق کے ساتھ. اچھا میں ایک چھوٹا بچہ ایکسائٹیڈ 14 ایئرس 15 ایئرز ایج، میں اس میں بیٹھا ہوں. آئی واز لوکنگ ایٹ دا انٹیریئر اینڈ دا بیوٹی اینڈ دا کرزما آف رولس رائس، ہاؤ سائلنٹ اٹ واز اینڈ ایوری تھنگ واز سو. مجھے گاڑیاں ویسے ہی بڑا انسپائر کرتی ہیں، اور ہر چیز انسپائر کرتی ہے جو خوبصورتی سے بنی ہو. تو شیخ نے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سارے وی آر ڈسکسنگ دا بیوٹی آف رولس رائس، ہو ایور از سیٹڈ ان اٹ. آل آف اے سڈن آئی سو شیخ، وہ اس کا جہاں انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوتا نا، ایسے ہاتھ پکڑو کہنے لگے واللہ رمل، واللہ رمل جمیل، بڑی خوبصورت مٹی ہے. بس لائک بابا پاگل ہو گیا ہے، 14 سال کی عمر، بابا سٹھیا گیا. ویسے سٹھیائی باتیں، مجھے ایسا لگتا ہے تو سٹھیائی باتیں کرتے ہیں. ظاہر ان کی ساری باتیں اسی طرح، یعنی بہت ہی گہری اور بڑی مزے کی. میں کہا بابا فارغ ہو گیا ہے. تو وہ جو مالک تھا نا رولز رائس کا، ہی واز ڈرائیونگ دا کار، ہی واز لائک ہے بھائی جی خیر ہے، یہ پتہ نہیں کتنے بلینس کی ہے میری رولز رائس ہے، بلٹ پروف، بم پروف، ساؤنڈ پروف، پتہ نہیں کیا کیا پروف. تو ہی ٹرن ٹورڈز ہم اینڈ سیڈ معذرتاً یا سیدی ماذا قلتم؟ کہنے لگے قلت رمل جمیل، بڑی خوبصورت مٹی ہے. اینڈ دین ہی ریئلائزڈ دیٹ دا شیخ از ٹرائنگ ٹو میک ہم ریئلائز کہ اس کی ابتدا بھی رمل تھی اور اس کی انتہا بھی کیا ہو جائے گی. رمل کہتے ہیں مٹی کو، اس کی ابتدا بھی کیا تھی؟ رمل تھی، اور اس کی انتہا بھی کیا ہوگی؟
پتہ نہیں شیخ نے تربیت کرنی تھی، شیخ نے کیا کرنا تھا. اس کے بعد پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ پاک نے گاڑیوں میں بٹھایا، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بٹھایا، یعنی پریزیڈنسی کی گاڑیاں. مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے گاڑی میں، ایک دفعہ اور جھنڈے لگی ہوئی گاڑیاں، دوسری گاڑیاں، اسکارٹڈ گاڑیوں میں بیٹھا. لیکن ہر دفعہ جب کسی گاڑی میں بیٹھا تو کیا خیال آیا؟ رمل جمیل. شیخ نے شاید تربیت کرنی تھی 14 سال کی عمر میں کہ ہر چیز کا جب پومپ اینڈ شو دیکھ رہے ہو نا، تو اس وقت ذرا غور کر لیا کرو کہ اس پومپ اینڈ شو سے پہلے یہ کیا تھا، اور اس پومپ اینڈ شو کے بعد یہ کیا ہو جائے گا. سورہ دہر کی پہلی آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. شيئا آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے، بے شک بلد کر لو، تھک گئی آپ نا. ساروں میں جانا ہے، چلے ساروں کے لیے ختم کر لم. اچھا تو آپ جا سکتی ہیں اگر آپ کو جانا. لم یکن شیئا، ہم ختم کر رہے ہیں، ساروں کے لیے ختم کر رہے ہیں. لم یکن شیئا مذکورا. تو یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز ٹیمپٹ کر رہی ہو نا جی، کوئی چیز ٹیمپٹ، یا آپ خود ہی ٹیمپٹنگ ہے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں نا. ایک آدمی تھے میرے جیسے، وہ ایک شیخ کے پاس گئے تو شیخ سے کہا کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. شیخ نے لچھن دیکھے اس کے، اس نے کہا دیکھتا رہا شیخ، ایک دو دن رکھا اس کو اپنے پاس. تو اس کے اوپر غور کرنے کے بعد میں اگلے دن وہ شیخ کے پاس میں کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، میں کیا کروں. انہوں نے کہا میں نے بڑا غور کیا ہے تمہارے بارے میں، آپ اپنی صحبت سے بچنے کی کوشش کیجیے. آپ کس کی صحبت سے بچنے کی کوشش کیجیے؟ آپ مہربانی کر کے اپنی صحبت سے بچیں. آپ کو کوئی اور بگاڑنے والا نہیں، آپ خود سیلف ڈسٹرکٹیو ہیں. تو اگر آپ کو ٹیمپٹیشن خود کس کے بارے میں آ رہی ہے؟ اپنے بارے میں آ رہی ہے، اپنی صلاحیتوں کا اظہار ہو. میں بڑا باصلاحیت ہوں، میں جب بات کرتا ہوں تو میں کہیں جا کر کر دیتا ہوں، میں چھا جاتا ہوں. میں ظاہری طور پر اتنا وجیح ہوں کہ میں جاتا ہوں تو ایوری ون اسٹیئرز ایٹ می، ایوری ون لکس ایٹ می. اس وقت کیا یاد کرو؟ رمل جمیل. کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی لم یکن شیئا مذکورا. اور قرآن کی وہ آیتیں ذہن میں لائیں جس میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سارا کیا ہو جائے گا. قال من یحیی العظام وہی رمیم. رمیم یعنی ہڈی بھی بھربھری ہونی شروع ہو جائے گی. میں تو گوشت کی بات کروں نا، میرا گوشت بڑا، یہ آپ کے چہرے کے خد و خال کیا ہے؟ گوشت ہے نا بیسیکلی. میں تو اپنے گوشت پہ اترا رہا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے تمہاری تو ہڈیاں بھی گسیدہ ہو جائیں گی، تمہاری تو ہڈیاں بھی ہم کیا کر دیں گے؟ بھربھری کر دیں گے. اگر اس کا تجربہ کرنا کسی قبرستان میں چلے جائیں، ذرا سا کھود کے دیکھیں کسی قبر کو، دیکھیں اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا. یہ ان میں سے ہر ایک کا خیال یہ تھا یہ بڑے وجیح ہیں، ان میں سے ہر ایک کا خیال یہ تھا کہ یہ بڑے اپیلنگ ہیں، یہ بڑے ٹیمپٹنگ ہیں. تو اللہ جل شانہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے جو بات مجھے سمجھائی وہ کیا تھی؟ وَلْتَذْكِرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، کہ موت کو یاد کرے اور بسیدگی کو یاد کرے. اور آخری بات فرمائی، دیکھو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا آخرت ہوگی یا دنیا ہوگی. یہ نہیں کہ آخرت اس انداز میں ہوگی کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دو گے. یعنی آبویسلی آپ کو اس پلڑے میں سے کسی ایک پلڑے کو کیا کرنا ہے؟ جھکانا تو ہے. آپ کو اس پلڑے کو جھکانا تو ہے تاکہ آپ کو دیکھنے والا آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے کہ اس کا میلان کس طرف ہے، اس کی پریفرنسز کیا ہیں، اس کی ترجیحات کیا ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا ومن ترک الآخرۃ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا. جو آخرت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتا ہے اس کو دنیا کی زینت میں کوئی زیادہ رغبت. دیکھیے بڑی اہم بات ہے یہ، بہت اہم بات ہے. چونکہ آپ عالمات بننے جا رہی ہیں، آپ کل کو باتیں کریں گی، آپ کل کو ہو سکتا ہے میں آپ سے استفادہ کروں، کسی مجلس میں آپ کی بات ہو رہی ہوں، میں ذانو تلمس طے کروں آپ کے سامنے اور میں کہوں کہ سبحان اللہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی. تو ایک ہے بالکلیہ زینت کو چھوڑ دینا، یہ بھی مزاج نبوی نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب ان العبد اذا انعم علیہ یری اثرہ علیہ، کہ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. میں تنخواہ لے رہا ہوں یونیورسٹی سے اچھی خاصی 18ویں گریڈ کی، اور میں آپ کے پاس آؤں ایسے کپڑوں میں کہ یہ لگے کہ یار اس آدمی کے پاس تو آج صبح کا ناشتہ بھی نہیں تھا اور رات کو پتہ نہیں بھوکا ہی سو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی زینت تو ہونی چاہیے جس سے اللہ کی نعمت کا کیا ہو جائے. یہ اللہ کا حکم ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد.
اے آدم کی اولاد، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، دیکھو زینت کے اظہار کا سب سے بڑا محل کیا ہے؟ اللہ جل شانہ۔ یہ زینتیں کہاں سے آئی ہیں؟ میرے میں اگر ظاہری کوئی خوبی ہے تو کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ میرے جسم پر کوئی خوبی ہے، زینت ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ تو جہاں سے یہ ساری زینتیں آئی ہیں اس کا سب سے بڑا اظہار کہاں پر ہے؟ اللہ پر۔ لیکن میں اگر اچھے کپڑے پہنوں، صاف ستھرا رہوں، اور میرے والد اور والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو اس پر بھی مجھے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن میں زینت میں اتنا مشغول ہو جاؤں کہ میری زندگی کا مقصد ہی کیا بن جائے؟ زینت بن جائے۔ یعنی وہ اس کی مثال میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو تھی وہ کسی شو روم میں گئی اور جا کر کہا کہ مجھے گاڑی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیسی گاڑی چاہیے، اسپیسیفکیشنز اس کی کیا ہونی چاہیے، آپ کے کمفرٹ کا لیول کیا ہے، آپ کی بجٹ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، اس کے پردوں اور صوفے کے ساتھ میچ کر جائے، بس کیا ہو جائے، میرے ڈرائنگ روم کے جو پردے اور صوفے ہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے، میری گاڑی کا رنگ میچ کر جائے، تاکہ کوئی گھر کے اندر انٹر ہو تو میری گاڑی کا کلر دیکھے، پھر جب ڈرائنگ روم ہے کہ واہ یار بڑا سیکوینس ڈیولپ کیا ہوا انہوں نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زینت میں غیر ضروری اشتغال ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے؟ دنیا ہے، اور آپ کو یہیں پر رہنا ہے۔ آپ اپنی ساری چیزوں کو اس طرح سنکرنائز کر رہے ہیں اپنے ماحول کے مطابق، ایز اف یو آر گوئنگ ٹو بی ہیئر فار دا centuries and centuries, and you really don't know that are you going to get the next breath or not. ومن اراد الآخرة ترک زینت الدنیا۔ ایک بات جو بڑی مزے کی ہے اس کے درمیان، اس پر ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے بچوں کہ بعض اوقات ایک لیول کو اٹین کرنے کے لیے بعض اوقات دوسری طرف محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو مشائخ سے بڑی باتیں ملتی ہیں۔ مولا تھانوی کہتے ہیں میں اپنے شیخ مولا یعقوب، یہ بڑا جاتے تھے مولا یعقوب نانوتوی کے پاس نا، عصر کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے مدرسے میں، لوگ کھیل رہے ہوتے تھے اور یہ عصر کے بعد مولا یعقوب نانوتوی کی مجلس میں۔ تو ایک دن کہتے ہیں مولا یعقوب نانوتوی نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت یہ جو صوفیہ ہیں، صوفیہ یہ جو کہتے ہیں کہ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام، چار چیزیں کہ کم کھاؤ، کم سو، کم بات کرو، کم لوگوں سے ملو جلو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل مقصد تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ غیر ضروری باتوں سے بچانا ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے، انہوں نے مجھے بڑی عجیب عملی مثال انہوں نے مجھے ذکر کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا، پہلے ایک کاغذ لیا خود اور اس کو ایسے کیا، ایسے۔ مولانا تھانوی کی باتیں اپنی التزامات نہیں کرتا، کہا جی آپ مولانا تھانوی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں انہی کی باتیں کروں گا، ظاہر ہے مجھے انہی کا پتہ ہے۔ دیکھیے مولانا تھانوی کو کہا کہ مولوی اشرف علی سے سیدھا کر دو، اسے کیا کر دو؟ مولانا تھانوی نے کہا میں نے وہ لیا اور لے کر میں نے اسے مخالف سمت میں رول کیا۔ میں نے اسے کیا کیا؟ مخالف سمت میں رول کرنا شروع کیا۔ جب میں نے اسے مخالف سمت میں رول کرنا شروع کیا اور رول کرنے کے بعد اسے چھوڑا تو وہ تقریباً کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حالت تو یہ مطلوب ہوتی ہے، حالت کون سی مطلوب ہوتی ہے؟ یہ مطلوب ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حالت اس حالت میں نہیں آ سکتی۔ اس حالت کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوسری طرف ذرا زور زیادہ لگانا پڑتا ہے۔ جب آپ اس طرف زور زیادہ لگاتے ہیں تو کس بل یہاں کے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ومن ترک الآخرۃ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت، آپ ٹیمپٹنگ ہے نا بہت زیادہ، آپ یا کوئی اور بڑا اپیلنگ ہے یا آپ ٹیمپٹنگ ہے، تو اس کو کم کیجئے تھوڑا سا۔ اس کو جب آپ کم کریں گے اور اتنا زیادہ کم کریں گے کہ آپ کا جو لیول ہے وہ انتہائی کم ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں جو آپ اوپر تھے اوپر سے بالکل نیچے نہیں آئیں گے۔ آپ یہ غلط فہمی نکال لیں اپنے ذہن سے کہ آپ کچھ عرصہ یہ چھوڑ دیں گے تو بالکل ختم ہو جائے گا، نہیں۔ آپ جب یہ کریں گے نا، تو جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو کیا چھوڑنا پڑتا ہے؟ وہ کھانا بھی چھوڑنا پڑتا ہے جس کے اندر بہت تھوڑی کیلوریز ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے ہی آپ کہاں پہنچیں گے؟ درمیان میں پہنچیں گے۔ تو شریعت کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، یہ مستقل نہیں ہوتی۔ ومن ترک الآخرۃ، یہ نہیں کہ زینت بالکل چھوڑ دیں، نہیں، ان لنفسک علیک حقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء کو کیا فرمایا؟ ابو درداء کی اہلیہ آئیں اور کہنے لگی ابو درداء بڑے نیک آدمی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہوئے کہ یار دیکھیں ساڑی بیوی تو ساڑی تعریف نہیں کرتی، ابو درداء کی بیوی کی کر رہی ہے، تعریفیں کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ابو درداء بڑے نیک آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر کہنے لگے ابو درداء بڑے نیک آدمی ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ چلی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ شکایت کر رہی ہے اپنے خاوند کی؟ صحابہ نے کہا اچھا اللہ کے رسول شکایت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ابو درداء کو بلایا، کہا ابو درداء کیا معاملہ ہے؟ کہا تم مجھے معاملات بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، تم ہفتے میں 3 دن تو یہ کر سکتے ہو، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں تمہاری 4 بیویاں، تم ہفتے میں 3 دن تو یہ کر سکتے ہو، لیکن چوتھے دن تمہیں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے آپ کو فری کرنا ہوگا، اویلیبل کرنا ہوگا۔ اور بنیادی بات جو آپ نے سمجھائی وہ کیا تھی؟ ان لنفسک علیک حقا، تم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تمہارے نفس کا بھی تمہارے پر کیا ہے؟ حق ہے۔ وہ ان لزورک علیک حقا، یار تمہارے پاس لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے تمہارے گھر میں، تمہاری شکل بنی ہوئی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے خود بھی کچھ نہیں کھاؤ گے، اسے بھی کچھ نہیں کھلاؤ گے، وہ آیا ہے تمہارے پاس عشاء کی نماز کے بعد، تمہارے نفل ہی نہیں ختم ہو رہے، تمہارا زائر، زور، جو تمہارا زائر آیا، وزٹر آیا ہے تم سے ملنے کے، ان لزورک علیک حقا وہ ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر کیا ہے؟ حق ہے۔ تو جیسے وہ تمہارے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے، تمہارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ تم اس کے لیے کیا کرو۔ تو شریعت نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے، لیکن بالکلیہ ترک نہیں کرتا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے ترک کرتا ہے تاکہ اعتدال میں آ جائے، اور اس اعتدال کے نتیجے میں اس کو پھر اس کے اندر مزید بہتری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ گفتگو ہوگی، مزید آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔